اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے لائق وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے، وہ رحمان بن کر ربوبیت کرتا ہے، یعنی بلا بدل بلا طلب انسانوں کو اور سب مخلوقات کو اس نے پیدائش دی ہے اور ان کو ہر شے جو ان کی زندگی کے اندر ضروری ہے اس کو مہیا کر رہا ہے، پھر رحیم بن کر اس کی تنظیم کرتا ہے، اس میں نظم پیدا کرتا ہے تاکہ جو کچھ رحمانی تقاضے سے دیا گیا ہے وہ ضائع نہ ہو، اور پھر مالک بن کر جو ہے وہ سزا بھی دیتا ہے ایک خاص وقت میں، جسے روز جزا کہا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین مالک بنتا ہے، تو اچھوں کو پروان چڑھانا اور بروں کو تباہ و برباد کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا شیوا ہے۔ لیکن یہ تباہی اور بربادی صرف ان کافروں کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز نہیں ہونا چاہتے، ان شیطانوں کے لیے ہوتی ہے جو خود بھی بہکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں۔ ان ابلیسوں کے لیے، ان مردودوں کے لیے ہوتی ہے جو انسانوں کو اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں، لیکن اس روز جزا سے پہلے تک ان کو پوری چھوٹ ہوتی ہے، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، پوری چھوٹ دی جاتی ہے ان کو تاکہ ان کو کبھی بھی سنبھلنے کا موقع ملے۔ ان کو توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے رہتے ہیں تاکہ وہ پلٹ کر واپس آ سکیں۔ تو رب العالمین نے جو ہے وہ رحمان اور رحیم کے تقاضے سے رحم کا جذبہ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، غالب رہتا ہے ہمیشہ، اور انسانوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہی ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ پیدا ہونے چاہیے تاکہ پورا وقت ان کو دیا جائے، پورا موقع ان کو دیا جائے، جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو پورا موقع دیا جائے۔ اور یہی کائنات کا دستور اور کائنات کا عمل جو ہے وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ زلزلے ہر وقت نہیں آتے، آتش فشاں ہمیشہ نہیں پھٹتے، سمندروں میں طوفان جو ہے وہ ہمیشہ نہیں آتے، ہر چیز جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور سیٹل ڈاؤن طریقے سے چلتی رہتی ہے، لیکن اندر اندر گڑبڑ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اس گڑبڑ کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ یہ جو کائناتی انقلاب ہیں وہ یوں ہی نہیں، وہ ہمیشہ نہیں آتے، اس کے لیے خاص
وقت مقرر ہوتا ہے. جب گڑبڑ جو ہے وہ بہت زیادہ حد سے گزر جاتی ہے، اس کی حد قائم کی ہوئی ہے اللہ رب العالمین. جب حد پوری ہو جاتی ہے، حد کے قریب پہنچ جاتی ہے گڑبڑ، تو پھر آتش فشاں پھٹتا ہے، پھر زلزلہ آتا ہے، پھر سونامی آتا ہے، پھر سیلاب آتے ہیں. تو رب العالمین نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جس کے اندر زیادہ تر اس کائنات کے اندر بھی غور کریں تو رحم کا جذبہ جو ہے وہ غالب نظر آتا ہے. ہر شے بلا بدل بلا طلب دی گئی ہے. سورج اپنی تمازت ہر ایک کو پہنچا رہا ہے. زمین اپنے اوپر ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے. زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے. جنگلات ہیں، درخت ہیں جن کے اندر پھل لگ رہے ہیں، ہوائیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں، سردی گرمی کا نظام ہے جو کہ مسلسل جو ہے وہ اپنا عمل کر رہا ہے، اور کائنات کی ربوبیت جو ہے وہ مسلسل چلتی چلی جا رہی ہے. کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہیں کوئی ہاں البتہ ایک خاص وقت میں جب گڑبڑ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو حدود قائم کی گئی ہیں ان حدود سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو تب یہ گڑبڑ تب جو ہے وہ کوئی تباہی کی صورت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو انسانی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا یہی دستور ہے. انسانی زندگی کو بھی غور کریں، صرف ایک چھوٹی سی ایک انسان اپنے جسم پر ہی غور کر لے تو یہ بات اس سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. کتنی بد پرہیزیاں ہیں جو کہ اس جسم کے ساتھ کی جاتی ہیں. جب ہم کھانا وقت پر نہیں کھاتے اور جنک قسم کا فوڈ جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں، تو اندر گڑبڑ تو شروع ہو چکی ہوتی ہے. کہیں کولیسٹرول بڑھ رہا ہوتا ہے، کہیں شوگر، کہیں جو ہے وہ شوگر کا پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اندر اندر. لیکن کوئی بھی بیماری جو ہے وہ فوراً لاحق نہیں ہوتی، فوراً ظاہر نہیں ہوتی، وہ آہستہ 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 جمع ہوتی رہتی ہے. پھیپھڑے آہستہ 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 خراب ہوتے رہتے ہیں. انسان سگریٹیں پیتا ہے اور پتہ نہیں دھواں سونگتا ہے کتنا زیادہ. اس کے سونے جاگنے کا روٹین ٹھیک نہیں ہوتا. اتنی گڑبڑیں ہو رہی ہوتی ہیں صحت کے نظام میں، لیکن اس کے باوجود جسم جو ہے وہ اپنا رد عمل شو نہیں کرتا. وہ گڑبڑیں جمع ہوتی رہتی ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس چھوٹ ہے. اعمال میں اتنی گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ جو ہے چھوٹ دیتا رہتا ہے. صحت کے نظام کو، صحت کا نظام پھر بھی برقرار رہتا ہے. لیکن پھر کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے سال 6 مہینے میں ایک دفعہ، جب تباہی کی صورت پیدا ہوتی ہے، جب بربادی کی صورت پیدا ہوتی ہے، جب یہ صحت کا نظام برباد ہو کے بیماری جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کا محبت کا ایک طریقہ ہے کہ انسانوں کو خبردار کرے کہ تم اپنی صحت کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہو، تم اپنی صحت اور اپنے جسم کے ساتھ کھیل رہے ہو. یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے، بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھو تم گڑبڑ کر رہے ہو، سمجھ جاؤ، ورنہ ایک بڑی تباہی
ایک بڑا نقصان جو ہے وہ تمہارے آگے کھڑا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ سگریٹ پینا بند کر دو کیونکہ آپ پھیپھڑے جو ہیں وہ تمہارے خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں، اس کے اندر بیماری ظاہر ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی انسان اگر توجہ نہیں کرتا تو پھر 6.5 مہینے کے بعد پھر ایک مرتبہ ایک بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ اس کی لائف کے اندر آتا ہے، اس کی میڈیکل زندگی کے اندر، میڈیکل لائف کے اندر آتا ہے، جب انسان کو جو ہے وہ پھر کسی بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اعمال کی دنیا کے اندر بھی یہی حساب ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ آیا ہے کہ ہم سال 6 مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ تم کو عذاب کی صورتحال سے جو ہے وہ دوچار کرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے اس کا وہ بھی قرآن نے بتایا تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو اللہ کافروں کو جو ہے، نافرمانوں کو جو ہے وہ عذاب کی صورتحال سے دوچار اس لیے کرتا ہے، یہ اس کی محبت کا تقاضا. وہاں رحم تو نہیں ہوتا لیکن محبت ضرور ہوتی ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ جب 2 تھپڑ لگا دیتی ہے تو رحم تو ظاہر نہیں ہوتا اس وقت. رحم تو یہ کہتا ہے کہ چلو معاف کر دو، چلو چھوڑ دو، لیکن اس وقت رحم کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت کا تقاضا البتہ ہوتا ہے کہ 2 تھپڑ لگا کے اس کو جو ہے وہ روک دیا جائے اس غلط کام سے جس کے نتائج بعد میں تباہی کی صورت میں نکلنے والے. یہی طریقہ جو ہے وہ رب العالمین کا ہے. وہ بھی ایک وقت میں مالک یوم الدین، وہ مالک بنتا ہے ایک خاص وقت میں جا کر. اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. لیکن ایسا کرنے میں اس کی محبت ہے، وہ خیر کی غرض سے کرتا ہے. ایسا جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو دھوبی گھاٹ کے اندر اس کو خوب دھمس لگا کے اس کو دھویا جاتا ہے، پٹخا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے میل کچیل جو ہے وہ باہر نکل جائے. تو دوزخ یا جہنم کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح کا دھوبی گھاٹ ہے. یہاں پر جو ہے وہ انسانوں کی دھلائی اس لیے ہو رہی ہے، اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر سے میل کچیل جو ہے وہ نکل جائے. احادیث میں آیا ہے کہ سیاتی زمان علی جہنم، ہم دیکھیں گے کہ جہنم میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی انسان جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جانے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے. اللہ جہنم میں اس لیے ڈال رہا ہے تاکہ کسی وقت جو ہے وہ، تو قرآن حکیم میں یہ ضرور آیا ہے جہنم کے ساتھ بھی، جہنم کے لیے جو ہے وہ یہ ضرور آیا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا، باہر نکلنے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں نکل پائیں گے. خالدین فیہا کے الفاظ بھی جہنم کے لیے آئے ہیں، کافی عرصے تک رہیں گے، بہت دیر تک رہیں گے. یہ بہت لطیف اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اللہ رب العالمین کی مرضی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے. رب العالمین جو ہے وہ تباہی بربادی اس لیے لے کر آ رہا ہے تاکہ انسانوں کو جو ہے وہ اپنے غلط اعمال جو کر رہے ہیں اس کو انڈیکیشن دی جائے. نبی جتنے بھی آئے
بشیر اور نذیر بن کر آئے، وہ اس بات کی انڈیکیشن دینے کے لیے آئے، وہ اللہ رب العالمین کی فطرت کے اوپر قائم تھے کہ اللہ بھی انسانوں کو جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بشارت دے جو ایمان والے ہیں، اور جو نافرمان اور سرکش لوگ ہیں ان کو جو ہے انذار کرے، ان کو تباہی اور بربادی سے ڈرائے۔ تو نبیوں کو جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہم کو اس پوری کائنات کا جو ہے وہ ایسنس پیش کر رہا ہے اس سورۃ فاتحہ کے اندر کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایک مومن بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں عبادت جو ہے وہ اللہ کی کروں گا، بندگی اسی کی اختیار کروں گا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں گا اس کے سامنے، اور کسی اور کے سامنے جو ہے وہ مدد بھی نہیں چاہوں گا، مدد بھی اللہ ہی کے سامنے چاہوں گا، مدد بھی میں اللہ سے چاہتا ہوں۔ یہ رب العالمین جو ہے وہ ایک مومن بندے کی زبان سے جو ہے وہ کہلوا رہا ہے، اور ایک دعا کے طور پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پورے نظام کو سمجھ کر ایک انسان دعا کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اسی نیت سے پڑھنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کا راہ عمل ہے، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ قرآن حکیم کو روزانہ اسٹڈی کرنا چاہیے تاکہ ہماری لائف جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ ہم عذاب کی وہ صورتیں جو ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس زندگی کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں، ان عذاب کی صورتوں سے جو ہے وہ ہم نجات حاصل کر سکیں، ان سے مکتی حاصل کر سکیں، اور اللہ رب العالمین نے جو جنتیں بنائی ہیں اس زندگی کے اندر بھی ان کو حاصل کر سکیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جو جنت اور جہنم ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ سکیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت حاصل کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک پورا نظام جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہم کو اویئرنیس دیتا ہے، لائف کی معرفت دیتا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو اس لیے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو قرآن حکیم کو ہم جب بھی بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، تو رینڈملی کسی بھی جگہ سے پڑھتے ہیں۔ تو آج بھی ہم رافع بھائی سے گزارش کریں گے کہ قرآن حکیم کو کسی بھی جگہ سے پڑھیں، کھولیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا آیات رب العالمین نے ہمارے لیے سلیکٹ کی ہیں جو کہ ہماری زندگی میں کمی ہے وہ کس طرح پوری ہو، جو ہدایت کی کمی ہے وہ کس طرح پوری ہوگی، کیا گڑبڑ ہے جس کو دور ہونا چاہیے۔ تو اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ ہم قرآن حکیم کو اسٹڈی کرتے ہیں، ایک 5-10 منٹ اس پہ گفتگو کر کے پھر ختم کریں گے۔ جی رافع بھائی۔ یہ سورت نمبر ہے 29، سورہ عنکبوت، اور آیت نمبر ہے 22۔ 29 عنکبوت، چیپٹر 29 عنکبوت، اور ورس نمبر 22۔ جی جناب پڑھیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں،
اللہ تعالیٰ کے سوا تمہاری کوئی والی ہے نہ مددگار۔ جی یہ آیت شروع ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم کی جب بھی کوئی آیت ہم پڑھتے ہیں تو آگے پیچھے جو ہے وہ سیاق و سباق جو ہے وہ کیا ہے، اس سینس میں کوئی بھی بات کہی جا رہی۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیشہ اپنی آیتوں کی تفسیر جو ہے وہ خود کرتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ چاہے تو جو ہے وہ عذاب دے دیتا ہے، اللہ چاہے تو سب پر رحم کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ چاہتا کب ہے؟ کیا اندھے کی لاٹھی ہے کیا کہ جس پہ بھی چاہے برس جاتی ہے اور جس کو بھی چاہے چھوڑ دیتی ہے؟ اللہ کو جو ہے وہ عام بادشاہوں کی طرح سمجھایا کیا؟ عام جو مقتدر انسان ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی جو ہے وہ داد و دہیش کر دیتے ہیں، کسی کو بھی نواز دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اللہ ایسے انسانوں کی طرح بیہیو کرتا ہے؟ یا اللہ رب العالمین نے کوئی اصول قائم کیے ہیں، کوئی سنت جو ہے اس کی کوئی خاص ایسی سنت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ نیکوکاروں کو جنت میں داخل کرتا ہے اور بدکاروں کو جو ہے وہ جہنم میں داخل کرتا ہے؟ یہ جنت جہنم یوں ہی بانٹ دیتا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو قرآن حکیم جو ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی دوسری آیتوں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ تفسیر جو ہے، تاکہ بات جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو۔ تو اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے اوپر رحم کر دیتا ہے، تو اس کی چاہت کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ کی چاہت ہے کیا؟ اللہ نے ہمیشہ مومنین کو جو ہے وہ کامیاب کیا ہے زندگی کے اندر، اور عذاب کی صورتیں ان لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں جو کافر ہیں، یعنی جو سرکش اور نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے عذاب کی صورتیں رکھی ہیں۔ مومنین کے لیے بشارتیں ہیں، بشرا للمومنین، جو جنت کی بشارات ہیں، جنت کی بشارت ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، ایماندار لوگوں کے لیے ہے، اور انذار جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، ڈراوا جو ڈرایا جاتا ہے وہ کافروں کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کا جو عمل ہے وہ اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ جو انسان اپنی چاہت پر جو ہے وہ قیاس کرتے ہیں اللہ کی چاہت کو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کسی نے بھی جو ہے، یعنی اللہ کسی سے بھی جو ناراض ہو جائے گا تو کیوں ناراض ہو جائے گا؟ اس کے کسی غلط عمل کی وجہ سے، کسی برائی کی وجہ سے ناراض ہوگا۔ کسی سے کیوں خوش ہوگا؟ اس وجہ سے کہ اس نے کچھ اچھے عمل کیے ہیں، اس لیے اس سے خوش ہوگا۔ تو رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ہر چیز کو جو ہے وہ واضح کر کے پیش کر دیا ہے، اور اس کے اندر کوئی غلط عقیدہ جو انسان بنا لیتا ہے اس کا توڑ جو ہے وہ خود قرآن حکیم کی آیتیں کرتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے 20ویں آیت، اس سے پیچھے کی آیت جو ہے یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، جسے چاہے عذاب کرتا ہے، جس پر چاہے رحم کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، لیکن مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر آ جائیں۔ دیکھیے قرآن حکیم نے جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ جو ہے وہ کسی پر عذاب یوں ہی نہیں کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں آیا کہ کیا اللہ جو ہے وہ یوں ہی انسانوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اس قسم کے الفاظ قرآن حکیم میں آئے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے؟ اللہ کو اس بات کی کوئی چاہت نہیں ہے کہ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے۔ انسان جو ہیں وہ اپنے ہی عمل سے اب عذاب کی صورتیں جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔
یہ جو زندگی ہے اور یہ دنیا کے اندر جو انسان رہ رہے ہیں وہ اپنی انگار جو ہے وہ خود ہی ساتھ لاتے ہیں. یہ جہنم جو ہے وہ یہاں پر ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس لیے تیار نہیں کی ہے کہ لوگوں کو لائے اور جہنم کے اندر جھونک دے، بلکہ یہ انگار انسان جو ہے وہ خود لے کر آتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر. اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی قرآن حکیم نے یہی فرمایا کہ وہاں جس آگ میں وہ ڈالے جائیں گے تو وہ آگ جو ہے وہ اس کا ایندھن کوئی لکڑی پتھر کوئی فیول اس کے لیے نہیں ہوگا. آگ جو ہے وہ کسی نہ کسی فیول سے جلتی ہے، تو کوئی فیول جو ہے وہ وہاں پہ نہیں رہے گا، کوئی پیٹرول نہیں ہوگا، کوئی اس کا ایندھن کون ہوگا؟ اس کا ایندھن جو ہے وہ خود انسان ہوں گے. یعنی انسان خود وہ خود انسان جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اسی سے آگ روشن ہوگی ان کی. تو قرآن حکیم نے جو ہے وہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ آگ جو ہے وہ اس طرح کی آگ نہیں ہے جیسی لوگ جو ہیں وہ زندگی کے اندر جلاتے ہیں. ہم اپنی دنیا کی زندگی میں جیسی آگ جلاتے ہیں ویسی آگ نہیں ہے جہنم کی آگ. جہنم کی آگ کا ایندھن کہیں اور سے نہیں لایا جائے گا، جہنم کی آگ کا ایندھن خود انسان ہوں گے. یعنی انسانوں کے ہی اعمال ہوں گے جو ان کی جہنم جو ہے وہ کریٹ کریں گے. تو قرآن حکیم یہاں پہ فرما رہا ہے کہ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اللہ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان پلٹ کر آ جائیں اس کی طرف. یہ دھوبی گھاٹ کی طرح ہے، میل کچیل دور کرنے کے لیے عذاب کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں انسانوں کی زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی. تو یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پلٹ کے اللہ کی طرف آئے. تو قل 20ویں آیت جو آتی ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، قل سیروا فی الارض، بھائی دیکھو نا زمین میں، گھومو پھرو، کیوں نہیں دیکھتے جہنم کی صورتیں جو ہیں وہ کہاں کہاں عذاب کی کیا صورتیں پیدا ہو رہی ہیں انسانوں کی زندگی میں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، کیسے اللہ نے جو ہے وہ انسان کو ابتدا کرتا ہے. زمین میں گھومو پھرو، دیکھو تو صحیح، اللہ جب ابتدا کرتا ہے انسانوں کی تو کس طرح سے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ لے کر نہیں پیدا ہوتے. انسان کی جو مائنڈ ہے وہ بالکل بلینک حالت کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو نئے سرے سے سیکھتا ہے. بالکل کوئی عذاب کی صورت جو ہے وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ بلینک حالت کے اندر ہوتا ہے. پھر اس کے اندر جیسے جیسے سمجھ بوجھ آتی جاتی ہے وہ ماحول سے جو ہے وہ کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو غور کرو کہ اللہ نے پیدائش جو ہے وہ انسانوں کی کس طرح کی ہے، چل پھر کر دیکھو. اور پھر ثم اللہ ینشی النشأۃ الاخری، پھر اللہ جو ہے وہ نئی پیدائش میں کیسے کھڑا کرتا ہے. اب اللہ جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اسی زمین کے اندر تم کو ایسے مظاہرے نظر آئیں گے. آج آم ہوتا ہے اور پھر موسم آتا ہے تو پھر دوبارہ آم آ جاتا ہے، حالانکہ سب ختم ہو جاتا ہے. جب موسم ختم ہوتا ہے تو آم بھی ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی پھل جو ہے وہ ایک دفعہ آنے کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ اگلی دفعہ پھر دوبارہ پیدائش میں کھڑا نہیں ہوتا. کوئی بھی شے جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی ہے. لا آف کنزرویشن آف ماس، اور حتیٰ کہ انرجی بھی، لا آف کنزرویشن آف انرجی، نہ ماس ضائع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے نہ انرجی ختم ہوتی ہے. کائنات میں تو ہر شے باقی ہے، صرف اس کی صورتیں جو ہیں وہ بدلتی ہیں. بظاہر دیکھنے کو لکڑی جو ہے وہ جل جاتی ہے
لیکن وہی لکڑی جو ہے وہ کاربن سے جو ہے وہ مل کر بنی ہے، ہائیڈرو کاربن سے مل کر بنی ہے. وہی لکڑی جو ہے وہ پانی میں بدل جاتی ہے، وہی لکڑی جو ہے وہ ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بناتی ہے، کاربن مونو آکسائڈ بناتی ہے. کہاں گئی وہ لکڑی؟ کوئی بھی شے جو ہے وہ ضائع تو نہیں ہوتی، صرف اپنی صورت بدل لیتی ہے. پانی جو ہے، جو اس کو باہر جو ہے وہ کسی چھوڑ دیا جائے تو سورج کی تمازت سے پانی ختم ہو جاتا ہے بظاہر، لیکن ختم نہیں ہوتا. کہاں جاتا ہے؟ وہ جب ہیٹ اس کو ملتی ہے تو وہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، بخارات بن کر بادل بن جاتا ہے. کہاں ختم ہوا پانی؟ کوئی بھی شے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی کائنات کے اندر. تو پھر کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آج جو پھل ہم نے کھایا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ ختم تو نہیں ہوتا. اس کا بیج پھر دوبارہ سے موجود ہے، وہ بیج اپنے وقت پر پھر دوبارہ سے نشأۃ الاخری، اس کی نئی پیدائش ہوتی ہے، پھر وہ بیج کھڑا ہو جاتا ہے دوبارہ سے پھل کی شکل میں، پھر دوبارہ آ جاتا ہے. تو رب العالمین نے کائنات کے اندر کوئی بھی شے ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کو نئی پیدائش جو ہے وہ دیتا رہتا ہے. قل سیروا فی الارض، ذرا گھومو تو صحیح زمین میں، دیکھو تو صحیح کہ اللہ پیدائش کس طرح کر رہا ہے. کیوں یہ بات تم بھول جاتے ہو کہ تمہاری بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے؟ کیسے سوچ سکتے ہو اس بات کو، جبکہ کائنات کے اندر کوئی بھی شے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. تو قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، فانظروا، اور نظر ڈالو، کیف بدا الخلق، کس طرح اللہ پیدائش کر رہا ہے. خلقہ کہتے ہیں چیزوں کو جمع کر کے ایک نئی شکل دینا، چیزوں کو جمع کر کے نئی شکل دینا. ایک انسان کی پیدائش بھی اسی طرح ہو رہی ہے. کائنات کی مختلف اشیاء جو ہوتی ہیں، زمین سے انسان کی پیدائش اسی طرح ہو رہی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، کاربن ہے، آکسیجن ہے، یہ سب ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ انسان کو مل رہی ہیں. نطفہ بھی جو ہے وہ اسی سے بنتا ہے، علقہ بھی اسی سے بنتا ہے، یعنی گوشت کا لوتھڑا، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ہڈیاں بھی اسی سے بنتی ہیں. کیا چیز ہے جو پہلے سے موجود نہیں ہوتی؟ کچھ بھی نیا نہیں پیدا ہوتا، وہی سب چیزیں جمع ہو کر پھر ایک تخلیق ہوتی ہے. اور تخلیق کا مطلب یہی ہے کہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں جو ہیں وہ جب جمع ہوتی ہیں اور کسی خاص شکل اختیار کرتی ہیں تو اسی کو ہم تخلیق کہتے ہیں. تو ماں کے پیٹ میں بھی تخلیق، قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ ماں کے پیٹ میں تخلیق کرتا ہے. تو وہی کائنات کی اشیاء جو ہیں وہ جمع ہو کر ایک انسان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ایک بچے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. بچہ جو ہے وہ پھر پیدائش اس کی ہو جاتی ہے. تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح ہوتی ہے پیدائش؟ کائنات کی یہی سب اشیاء جمع ہوتی ہیں اور اس کے بعد انسان کی پیدائش ہو جاتی ہے. جانوروں کی پیدائش بھی اسی طرح ہو رہی ہے، پودے بھی اسی طرح پیدا ہو رہے ہیں. تو کیا پھر اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے، کوئی جانور مر جاتا ہے، پودا مر جاتا ہے، تو کیا دوبارہ پیدا نہیں ہوتا؟ دوبارہ پیدا ہوتا ہے. تو قرآن حکیم یہاں پہ کہہ رہا ہے کیف بدا الخلق، تم دیکھتے نہیں ہو کیسے ہم نے تخلیق کیا ہے. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الاخری، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری پیدائش اسی طرح سے دوسری پیدائش میں پھر کھڑا کر دیتا ہے. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الاخری، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش جو ہے وہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے. یہ نہیں کہ اللہ گھوڑے کو گدھا بنا دیتا ہے، گدھا بنانے پہ قادر ہے، ایسا کچھ تو نہیں ہو رہا ہے کائنات کے اندر. تو اللہ رب العالمین اپنی آیتوں کی جو ہے وہ خود ہی تفسیر کر رہا ہے، اور سب سے بڑی تفسیر یہ خود کائنات ہے جو کہ ہمارے سامنے کھڑی ہے، جو ہمارے عقائد کو جو ہے وہ بالکل ٹھیک کرتی ہے. یہ کائنات
جو ہے وہ خود ہمارے عقائد کو ٹھیک کرنے کے لیے موجود ہے. قرآن حکیم کی آیات جو ہیں وہ اپنی آیت کی خود تفسیر کر رہے ہیں کہ دیکھو زمین میں گھومو پھرو کیسے اللہ رب العالمین جو ہے وہ پیدائش دیتا ہے، اور گھومو پھرو دیکھو کیسے پھر دوبارہ پیدائش ہوتی ہے ہر شے کی. تو اللہ تم کو بھی جو ہے وہ ایسے ہی نئی پیدائش میں دوبارہ کھڑا کرے گا، اور اللہ جو ہے وہ اس بات کا قادر ہے کہ وہ ایسا کرے. اللہ جو ہے وہ مجبور نہیں ہے کہ تم کو ایک پیدائش دے دے گا تو اگلی پیدائش میں پھر دوبارہ کھڑا نہیں کرے گا. تو یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، اللہ جو ہے وہ عذاب کی صورتیں بھی پیدا کرتا ہے، رحم کی صورتیں بھی پیدا کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تاکہ تم اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع ہو جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ آسمان میں. تو زمین ایک انسان کی جسمانی جو ہے وہ اس کا نام ہے، جسمانی حالت کا نام ہے، اور آسمان انسان کی ذہنی حالت کا نام ہے، روحانی حالت کا نام ہے. نہ تم اللہ کو جو ہے وہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں عاجز کر سکتے ہو، نہ سوچوں میں جو ہے وہ تھاٹس میں جو ہے وہ تم گڑبڑ کرو گے تو اللہ جو ہے وہ تم کو نہیں پکڑ سکتا، ایسا نہیں ہے. جسمانی گڑبڑ کرو گے تو بیماری آ جائے گی، اور ذہنی طور پر گڑبڑ کرو گے تو تمہیں عذاب کی صورتیں تمہارے دماغ کے اندر پیدا ہوگی، مائنڈ کے اندر پیدا ہوں گی. تو وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تو تمہارا کوئی نہ بالی ہوگا نہ مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست، ولی کہتے ہیں دوست کو، نہ کوئی تمہارا ولی سرپرست دوست ہوگا، اور نہ نصیر ہوگا، نہ نصرت دینے والا کوئی ہے. تو اللہ جو ہے وہ کس کی مدد کرتا ہے؟ کیا اللہ نافرمانوں کے لیے ولی ہے؟ نہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمانداروں کے لیے ولی ہے. کیا اللہ انسانوں کو کامیاب کر دیتا ہے؟ جو کافر ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، کیا اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے؟ نہیں، اللہ جو ہے وہ صرف انہی کو کامیاب کرتا ہے جو مومن بندے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ جو کسی پہ بھی برس جاتی ہے اور کسی کو چھوڑ دیتی ہے. یہ اللہ کا ایک سیٹ نظام ہے جس کے تحت کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے. یہاں پر ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. جی اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو پھر ہم لے سکتے ہیں. جی کسی کی آواز؟ اسلام میں بال کے تعلق سے، بال ہم لوگ جو بڑھاتے ہیں جیسے ابو نے بڑھائے یا اور مبلغین بڑھاتے تھے، تو اس پہ کیا ہم خوبصورت سے بال اگر رکھنا چاہیں تو اس میں اسلام اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ داڑھی کو خوبصورت بنا کے رکھیں یا بال کو خوبصورت بنا کے رکھیں؟ تو اس کی اجازت دیتا ہے کہ اسلام اس چیز سے؟ مطلب مجھے کہتے تو ہیں لوگ کہ احادیث ہیں اس کے اوپر، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے اس بارے میں. حسا قبلہ کی کیا تعلیمات ہیں یا مبلغین کس طرح کرتے تھے، اس طرح مجھے ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا. نہیں، حسا قبلہ کی جو بھی تعلیمات ہیں یا مبلغین کی تعلیمات ہیں اس کو تو ابھی ہم فی الحال سائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ریفرنس ہمارا یہ نہیں ہے. ریفرنس ہمارا ہے قرآن حکیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ ہمارا ریفرنس ہے. تو ریفرنس پوائنٹ پہ ہمیشہ ہمیں رہنا چاہیے. تو کسی بھی دور کے اندر ویسے آپ غور کریں تو ایک دور جو ہے وہ عیسائیوں کے اوپر بھی ایسا ہی گزرا ہے اور یونانیوں کے اوپر بھی ایسا ہی گزرا ہے. پرانے زمانے کے جتنے بھی لوگوں کی آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں مردوں کی جو ہے وہ داڑیاں بھی ہوتی تھیں، لمبے بال بھی رکھتے تھے. تو ایسا عمل جو ہے وہاں پہ نظر آتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ داڑیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس کو تراشتے بھی ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بال منڈوائے بھی ہیں، ایسا بھی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے، بال منڈوائے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لمبے بال بھی رکھے ہیں، اس کا ذکر بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے لمبے بال بھی رکھے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ صوفیہ کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو وہ لوگ زندہ کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے بال رکھے ہیں۔ تو یہ لمبی داڑھی ہونا، لمبے بال ہونا، یہ چیز جو ہے وہ پرانے دور کے اندر سبھی انسانوں کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ عیسائیوں کے اندر تو اب جا کے کراپ کٹ جسے بولتے ہیں، فوجی کٹ جو ہے وہ ابھی نکلا ہے اس دور کے اندر، ورنہ اس سے پہلے تک جتنی عیسائیوں کے آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا عورتوں کے اندر حجاب بھی نظر آئے گا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو جو دکھاتے ہیں تو ان کے لمبے بال نظر آئیں گے، وہ گردہ بال کہیں پہ آتے ہیں، کہیں پہ لمبے بال عیسیٰ علیہ السلام کے دکھائے جاتے ہیں فلموں کے اندر۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے اندر بھی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے۔ وہاں یونانیوں کے پاس چلے جائیں تو سقراط اور ارسطو کی تصویریں آپ کو نظر آتی ہیں، اس کے اندر بھی کسی کی داڑھی جو ہے وہ بنی ہوئی نظر آتی ہے، کسی کی داڑھی جو ہے وہ لمبی نظر آتی ہے۔ تو یہاں اس کا کوئی ایسا کرائٹیریا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ طے نہیں کیا۔ ہاں اس دور میں داڑھی منڈوانے کا البتہ دستور نہیں تھا، تو داڑھی منڈوانے کا دستور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتا، لیکن اس کی طرف جو ہے وہ یہ کہنا کہ یہ داڑھی کا کوئی تعلق جو ہے وہ اسلامی جو ہے وہ حساب کتاب کے اندر موجود ہے، یا یہ کہنا کہ جی لمبے بال رکھنے کا یا بال چھوٹے کرنے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اپنی داڑھی جو ہے وہ سیٹ بھی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے جو ہے وہ مٹھی بھر داڑھی بھی رکھی ہے اور لمبی داڑھی بھی چھوڑی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ داڑھی کے اندر انسانوں کو قید نہیں کرتا، بالوں کے اندر، لمبے بالوں کے اندر انسان کو قید نہیں کرتا، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو قرآن حکیم میں جو ہے وہ اس کا ذکر بھی ہوتا، لیکن قرآن حکیم جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بھی ذکر اس قسم کا نہیں پایا جاتا۔ ہاں عمرے کے موقع پر، حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر بال کو کٹوانے کا حکم ہے یا پھر بال ترشوانے کا حکم ہے، تو اس کے اندر داڑھی کے بال بھی آتے ہیں، سر کے بال بھی آتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے جو ہے وہ اس کی طرف بس توجہ دلائی ہے۔ اصل قرآن حکیم کا جو مرکز اور محور ہے وہ یہ ہے کہ انسان اعمال کی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسے عمل کرے جو کہ انسان کو اس کی زندگی کے اندر فائدہ پہنچائے، اور ایسے عمل نہ کرے انسان اپنی زندگی میں جو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو تقوی کی حالت جو ہے وہ پیدا کی جائے اپنی زندگی کے اندر۔ ظاہرہ شکل و صورت جو ہے وہ خود بخود انسان کی جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جیسے انسان جب کسی بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ کسی ایک کام کے اندر لگا ہوتا ہے تو وہاں اس کے پاس جو ہے وہ اس کی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ بالوں کو ترشوائے۔ تو ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں، یا ایسے بڑے لوگ جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے اندر بھی گزرے ہیں جہاں انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہاں وہ صفائی کی طرف ضرور توجہ رکھتے تھے، صفائی کرنا ایک الگ چیز ہے، اور بالوں کو انسانوں کو دکھانے کی غرض سے ترشوانا ایک اور چیز ہے۔ تو وہ انسانوں کو دکھانے کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، صرف اپنی صفائی کے بالوں کو جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کر کے، اور باقی اپنی توجہ ان کی دوسرے کاموں کی طرف ہوتی تھی، وہ تبلیغ کے کاموں کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی۔ ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کریں، لوگوں کو جو ہے ان کی زندگی کو، ان کے اندر تزکیہ اور طہارت پیدا کریں۔ تو تزکیہ اور طہارت پیدا کرنے کی طرف جب انسان توجہ کرتا ہے اور اپنی ساری توجہ اس کی طرف لگا دیتا ہے
تو پھر اس کو بال ترشانے کی جو ہے وہ اس کی طرف توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے، لوگوں کو خوبصورت بنا کر اپنے آپ کو دکھایا جائے، اس کی طرف اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ دستور، یہ ایک نیچرل بات ہے جو کہ ہوتی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی انسان کسی خاص طرف جب توجہ کرتا ہے تو اس کے بعد باقی دوسری چیزوں کی طرف اس کی توجہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. خاص طور پر انسانوں کو دکھانے کے لیے کچھ کام جو کیے جاتے ہیں تو اس کی طرف انسانوں کی توجہ اس وقت ہٹ جاتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی ہوا. بہت ساری چیزیں ان کے زندگی کے اندر ہم کو اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ ان کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی. اس کے بجائے ان کی توجہ جو ہے وہ اس کی طرف تھی کہ اللہ رب العالمین کو راضی کیا جائے، انسانوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف لایا جائے. جی جزاک اللہ نبی جی. چلیے جناب، تو پھر ابھی جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ منڈے میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.